أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طبیعت علیل ضرور ہے، مولانا سجاد صاحب نے کہا دریا دلی، یہ دریا دلی نہیں بلکہ میں اپنی ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں کہ اتنا پیارا اور اہم کام محسن اعظم مشن سورت برانچ انجام دے رہی ہے، اور آپ نے ساری کارگزاریوں کو بھی سنا، اور میں مشکور ہوں مولانا خیر الحسن نوری صاحب کا کہ انہوں نے مہربانی بھی فرمائی اور ایک بہترین خطاب پیش کیا۔ خطاب تو آپ سن چکے ہیں، صرف چند جملے انشاءاللہ میں بھی عرض کر دوں، اور ہماری صحت کے لیے بھی دعا کریں گے آپ حضرات۔ آج جو بزم سجی ہے، دیکھیے بڑے بڑے رئیسوں کے گھر میں ان کے شہزادوں کی شادیاں ہوتی ہیں، مگر جو مہمان اس میں آتے ہیں انہیں ایسی باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ یہ اسلام نے جو نظام دیا ہے، ایک اجتماعی نظام، سماج میں لوگوں کو کیسے رہنا چاہیے، اگر اسے اپنایا جائے تو انشاءاللہ تعالی جہاں بھی چند لوگ جمع ہوں گے وہاں نیکیوں کا ہی پیغام دیا جائے گا، کچھ بولتے نظر آئیں گے، کچھ سنتے نظر آئیں گے۔ ہمارے محسن اعظم مشن کے بہت اہم ذمہ داران اس وقت موجود ہیں اسٹیج پر، مختلف خانقاہوں کے سادات کرام، مشائخ، علماء، ائمہ اعظام، حفاظ کرام، اور آپ نے دیکھا ابھی تو ایسے شہزاد اسلام کے جن کے سروں پہ تاج رکھا گیا ہے حفظ قرآن کا۔ ساتھ میں محسن اعظم مشن کے ہمارے پریزیڈنٹ جناب ابراہیم بھائی صاحب، اور ہمارے محسن اعظم مشن کے سیکریٹری منیر اشرفی، سنگٹھن انچارج یونس اطہر صاحب، اور مختلف زون اور ڈسٹرکٹ سے نگراں اور ممبرز بھی اس وقت آئے ہوئے ہیں الگ الگ برانچز سے، اور ہمارے جن کے لیے بزم سجائی گئی ہے یہ نوشا ہماری بہنیں جو ہیں ان کے سب رشتہ دار یہاں موجود ہیں۔ آپ سب کو یہ خاص موقع پر ان سب کی شادیاں مبارک ہوں، اور اس پاک مجلس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جو معاونین ہیں جنہوں نے تعاون پیش کیا، جیسا مولانا نوری صاحب نے بتایا کہ کسی ایک سے نہیں ہوا، اللہ جانتا ہے، مشن کے ممبرز جانتے ہیں، تعاون دینے والا جانتا ہے، لینے والا جانتا ہے، لیکن یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ آپ سب کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ نے اپنے مال میں سے، جسے ہم اور آپ اپنا مال کہتے ہیں، حقیقت میں وہ بھی اللہ کا مال ہے، اللہ کا دیا ہی ہوا ہے، لیکن اللہ نے دینے کے بعد جب خود اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے دی تو یہ اس مالدار کے لیے خوش قسمتی کہلائی کہ ہم نے اس مال کو پٹاخے میں، آتش بازی میں، بینڈ باجے میں، رقص کی محفلوں میں، ناچ گانے میں خرچ نہیں کیا، گناہوں میں خرچ نہیں کیا، ہم نے اپنے مال کو نیکیوں میں خرچ کیا۔ وہ مال جسے ہم اپنا کہہ رہے ہیں ہے رب کا مال، مگر اے اللہ تو نے ہی توفیق دے دی، ورنہ یہ مال جس کو تو نے توفیق نہیں دی وہ گناہوں میں خرچ کرتا ہے، تو نے ہمیں پسند کیا، ہمیں توفیق دی، ہم نیکیوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ شکریہ کا موقع ہوتا ہے دوستوں، اور اسی لیے آیت کریمہ کا بھی مفہوم وہی ہے، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اللہ فرما رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کی مدد کرو
نیکی کے کاموں میں اور تقوی پرہیزگاری. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور ایک دوسرے کی ہیلپ نہ کرو. پروردگار منع کر رہا ہے. اس نے حضرت جبرائیل کو بھیجا, جاؤ میرے مصطفیٰ کے پاس یہ پیغام میری مصطفیٰ کی امت کو سنا دیا جائے کہ میرے دیے ہوئے مال کو کہیں اور خرچ نہیں کرنا. تمہیں ہیلپ کرنا ہے کسی کی تو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ہیلپ کرنا. وَلَا تَعَاوَنُوا, اور مدد مت کرنا گناہ اور زیادتی پر. آگے اللہ فرما وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہو. جو تمہیں مل گیا جیسا چاہو تم کرو گے. نہیں, یاد رکھنا اگر وہ اللہ نیکیوں کا بدلہ تمہیں عطا کر رہا ہے تو یہ بھی فرما رہا ہے کہ ان اللہ شدید العقاب, یعنی اللہ کی سزا بہت سخت ہے. کیا فائدہ دوستو 60 65 70 سال کی زندگی میں ہم لاپرواہی, غفلت, سوتے ہوئے الٹے سیدھے کاموں میں اپنی دولت کو خرچ کر دیں اور بعد میں قبر سے لے کے حشر و قیامت تک پریشانیاں جھیلیں. شدید العقاب, سخت سزا رب قدیر کی طرف سے. دنیاوی حکومتوں کی سزا سے بچنے کے لیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں. جہاں جو چیز بھی ممنوع ہے, روکی گئی ہے, اگر وہ ہم نے کر دی تو اب پنشمنٹ نہ ملے, جرمانہ نہ لگے, اس کے لیے کیسے کیسے راستے اختیار کرتے ہیں. ان سے ملو, ان سے ملو, یہ کرو, پیسہ خرچ کرو. اور وہ پروردگار وہ کہہ رہا ہے کہ شدید العقاب, اللہ سخت سزا دینے والا, اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے, سوچ بھی نہیں. یہاں تو دنیا میں کچھ کام غلط کرنے سے پہلے ایک بار سوچتے ہو کہ اگر پھنس گئے تو کیا کریں گے, اور اللہ نے جن چیزوں کو منع کر دیا ہے اسے کرتے وقت خیال بھی نہیں آتا کہ اگر پھنس گئے تو کیا کریں گے. یہ ہدایت مل رہی ہم سب کو اس آیت میں کہ اس سخت سزا سے اگر بچنا تو تعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کی ہیلپ کرو اچھے کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, ایک دوسرے کی مدد مت کرو غلط کاموں میں, ظلم کے کاموں میں, زیادتی کے کاموں میں. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ من عمل بهذه الآیہ, جس نے اس آیت کریمہ پر عمل کر لیا اس کا ایمان کامل ہو گیا. ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اس کا طریقہ کیا, یہی سوچ کے کیسا تجربہ کیا ہوگا ان لوگوں نے, اس آیت میں کیا کیا پایا ہوگا. کہ صرف یہی آیت کافی ہے. دو چیزیں ہیں اس میں, ایک لوگوں کی خوشنودی اور ایک اللہ کی خوشنودی. انسان کی رضا کے لیے کام کرنا, بھائی ہمارا فلاں بھائی خوش ہو جائے, فلاں ہمارے رہنما خوش ہو جائے, فلاں لیڈر خوش ہو جائے, فلاں استاد خوش ہو جائے, فلاں پیر خوش ہو جائے. یہ جتنے بھی ہیں سب, چاہے آپ کا چھوٹا رہنما ہو, بڑا رہنما ہو, چیف منسٹر ہو, پرائم منسٹر ہو, گرو ہو, ٹیچر ہو, لیکچرر ہو, جس نے آپ پر احسان کیا ہو, انسان ہو یا پیر ہو, سب انسان. الناس میں سوال, لوگوں کی خوشنودی اور رضا کے لیے کوئی کام کرو, اور ایک ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو. بڑا مشکل ہے اس دور میں, تو بہت مشکل نظر آتا ہے. بلکہ کہیں کہیں تو بالکل الٹا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں کو اس کی پرواہ ہی نہیں کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے, اور وہ اولاد آدم میں سے کسی انسان کی خوشنودی میں لگے. ایک چیز یہ کہ ہم کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں, ہم نے کر دیا,
ابھی اس طرف ذہن نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے. بس ہمارے سامنے ایک چیز آئی, ہم نے اس کو خوش کر دیا. اور ایک یہ ہے کہ معلوم ہے کہ اللہ ناراض ہو, پھر بھی ہم کسی انسان کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کریں, کتنا بڑا یہ گناہ ہوگا. کیونکہ اس دور میں یہ چیز زیادہ ہو رہی, لوگوں نے یہ پرواہ کرنا چھوڑ دیا. انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام سے راضی ہے. اسی لیے رسول اکرم محمد مصطفیٰ, اللہ کے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اے انسان, تو یہ سوچتا ہے نا کہ ہم اس کو خوش کر دیں, اس کو خوش کر دیں, بعد میں دیکھا جائے گا, یہ خوش ہو جائے تو ہمارا کام بن جائے گا, اللہ ناراض ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو رسول اکرم نے 63 سالہ حیات میں وہ بات بھی بتا دی, اس راز کو بھی کھول دیا کہ انسان اس چکر میں مت رہے گا. اور کیا فرمایا, من طلب رضا الناس بسخط اللہ, کہ جس نے اللہ کو ناراض کر کے کسی انسان کو خوش کرنا چاہا, اللہ کو ناراض کر کے, معلوم اللہ ناراض ہوگا اس سے, تو جس نے اللہ کو کی ناراضگی کے بدلے میں کسی انسان کو خوش کرنا چاہا, سخط اللہ علیہ, اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا. اللہ اکبر. وہ قدرت والا ہے, وہ دلوں کو بدلنے والا ہے, انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے. دھرتی کا کوئی پتا بغیر اس کے حکم کے ہلتا نہیں, دریا چلتی نہیں, ہوائیں چلتی نہیں, آسمان ادھر سے ادھر, یہ آسمان کے بادل جاتے نہیں. یہ شکلیں دینے والا جو ہے, ہر چیز کا مالک وہ ہے, ساری تقدیروں کو پیدا کرنے والا وہ ہے. وہ جو چاہے وہ ہو جائے, کن فیکون, وہ بس کہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کو تو ناراض کر کے کسی انسان کو خوش کرنے میں لگا ہے تو سن, رسول فرماتے اللہ تجھ سے ناراض, اور جس کو تو راضی کرنا چاہ رہا, جس انسان کو, اللہ اس کو بھی ناراض کر دے گا. اللہ اکبر. کیونکہ وہ قدرت والا ہے, اور ایسا دیکھا بھی گیا ہے, اور آج کے اس ماحول میں کہیں کہیں آپ کو دکھتا بھی نظر آ رہا ہے. بے شک دکھتا بھی نظر آ رہا ہوگا, آپ آزما کے دیکھ لیجیے. یہ اس صادق, اس امین کی بات ہے جو جھوٹی نہیں ہو سکتی, کہ جس نے اپنے پروردگار کو ناراض کر کے کسی انسان کو خوش کرنا چاہا, آگے چل کے وہ انسان بھی اس سے ناراض ہوا. اور آگے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, من طلب رضا اللہ بسخط الناس, اور جس نے لوگوں کے ناراض ہونے کی پرواہ کیے بغیر اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا, اسے معلوم ہے کہ میرے اس کام سے فلاں لوگ, فلاں انسان, کچھ دوسرے لوگ, اس کے جان پہچان کے لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے. جو کام کرنے جا رہا ہے, جو موقف اس نے اختیار کیا ہے, اس کی وجہ سے کچھ لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے, مگر اللہ راضی ہوگا. اس جذبے سے اس نے اس کام کو کر دیا, پرواہ نہیں کی. رسول فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, اللہ اس سے راضی ہے. وَأَرْضَ عَنْهُ النَّاسِ, اور جو لوگ اس سے ناراض تھے, اللہ ان لوگوں کو بھی اس سے راضی کرے. مگر یہاں صبر کی ضرورت ہوتی ہے, استقلال کی ضرورت ہوتی ہے, استحکام کی ضرورت ہوتی ہے, ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمت اور صبر کے ساتھ ہم اس کام پہ ڈٹے رہے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو, اور ہمیشہ ہم وہی کام کریں جس اللہ سے راضی ہو. وہ پروردگار اگر راضی ہو گیا تو جو بھی آپ سے ناراض ہے, کل اس کو بھی اللہ آپ سے راضی کرے گا. یہ تو معاملہ آج کا حال ہے کہ بھائی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر یہ کروں, اگر اللہ کو راضی کروں تو یہ ناراض, اس کو راضی کروں تو اللہ ناراض. کریں کیا؟ قرآن نے بھی 1400 سال پہلے جو فارمولا دیا, تعاونوا علی البر والتقوی, تعاونوا علی البر والتقوی, یہ صرف اسی ٹکڑے میں ہے. اللہ بھی راضی, بندے بھی راضی. مفسرین نے کہا بر, جب ایک دوسرے کی مدد بر پہ, نیکی پر ہو تو لوگ راضی ہو جائیں گے. بھائی جس کو آپ نے نیکی پہنچائی, جس بھوکے کو آپ نے کھانا کھلایا, وہ راضی ہو گیا نا, انہیں کام کیا, بر ہے, وہ راضی ہو گیا.
کسی محتاج کو آپ نے اس کی ضرورت کا سامان دے دیا، وہ راضی ہو گیا، نیکی کا کام تھا۔ کہیں پر ہمارے بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی، آپ نے ان کی ہیلپ کر دی، یہ نیکی کا کام آپ نے پہنچایا، بر ہے، اسی کو بر کہتے ہیں، وہ راضی ہو گیا۔ والتقویٰ، تقویٰ جب اختیار کیا اللہ راضی ہو گیا۔ تو یہ دونوں کو اگر راضی کرنا ہو، اسی لیے بعض مفسرین نے یہ کہا کہ بر میں لوگوں کی رضا اور تقویٰ میں، پہلے سمجھ لیجیے اس کو، بر اور تقویٰ۔ بر آپ نیکی سمجھ رہے ہیں، مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جس کام کا حکم دیا جائے اسے کر لو، یہ بر۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ حکم، اس کو آپ نے کر دیا، بر۔ کسی کو بر کہتے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ میں سے ہو یا حقوق عباد میں سے ہو۔ کسی کی شادی کرا دی، حکم ہے، محتاج اس طرح کے لوگ ہوں تو پیش کرو، آپ نے کر دیا بر۔ جس چیز کا حکم دیا جائے اسے کر لو، یہ بر۔ اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہو اس سے رک جاؤ، یہ تقویٰ۔ اللہ نے روکا ہے تم کو نشہ کرنے سے، ارے اللہ پروردگار جس نے پیدا کیا، جس نے زبان دی ہے اس نے روکا، جس نے یہ پیٹ دیا اس نے روکا، جس نے یہ ہاتھ دیا اس نے روکا، تو اس ہاتھ میں اب ایم ڈی پاؤڈر نہیں آئے گا، اس میں شراب کی بوتل نہیں آئے گی، اس میں رشوت کی روپیے نہیں آئے گی، اس میں کسی پر ظلم کرنے کے لیے تلوار نہیں آئے گی، یہ کسی ایسے ہتھیار کو نہیں اٹھائے گا کہ اٹھانے کے بعد وہ ظالم کہلائے، کیونکہ خدا نے منع کیا۔ یہ ہاتھ دے گا تو انصاف کے لیے۔ تو دوستو، جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم اللہ نے دیا اسے کر لو، یہ بر۔ اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا، جوا مت کھیلنا، روکا، رک گئے، یہ تقویٰ۔ آپ جوئے سے رکے تو کسی کو اور آپ نے فائدہ نہیں پہنچایا، آپ شراب سے رکے ہیں تو کسی تھرڈ کا آپ نے فائدہ نہیں پہنچایا، یہ آپ نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا۔ پہلا کام بر والا وہ تھا جس سے دوسروں کو فائدہ ہوا، تو انسان راضی ہو رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ خدا کے کہنے سے آپ رک گئے ہو گناہوں سے، اللہ راضی ہو رہا ہے۔ تو بر وہ جس سے انسان راضی ہو جائے، تقویٰ وہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور وہی مفسر فرماتے ہیں کہ جو دونوں کو جمع کر لے، بر اور تقویٰ دونوں پر عمل کرنا شروع کر دے، تو دوستو فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ نعمتیں ہی نعمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے تمام غم دکھ درد دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے دوستو تعاونوا علی البر والتقویٰ کا مفہوم، کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرو بر نیکی کے کاموں میں اور تقویٰ پرہیزگاری کے کاموں میں۔ آگے اگلی آیت میں کیا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے کی ہیلپ نہ کرو کن کاموں میں؟ عدوان، اس بر اور تقویٰ سمجھ گئے۔ بر کس کو کہتے ہیں؟ جس کا حکم دے وہ کر لو، یہ بر۔ جس سے روکا جائے اس سے رک جاؤ، یہ تقویٰ۔ اور اسم کیا ہے؟ جس کا حکم اللہ تعالیٰ دے وہ نہ کرو۔ معلوم ہے اللہ نے یہ فرمایا کرنے کا، ہم نہیں کر رہے، معاذ اللہ، یہ ہے اس گناہ۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں کرے، سچ بولنے کا حکم نہیں بولنے، امانت داری کا حکم نہیں کرنا، پاک رشتہ قائم کرنے کا حکم نہیں، ناجائز رشتے قائم ہو رہے۔ تو جو چیز کرنے کا حکم ہے وہ نہ کرے، یہ ہے اسم۔ اور عدوان، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہو یہ نہ کرنا، وہی کرنا، اس کو کہتے ہیں عدوان، زیادتی۔ یہ بہت بڑی بات۔ اے بندے،
اللہ نے کہا تھا کہ یہ کر نہیں رہا، اور اللہ جس چیز سے روک رہا وہی تو کر رہا۔ اسی لیے آیت کریمہ کا تیور دیکھ لو کیا ہے کہ ڈرو اللہ سے، اللہ سخت سزا دینے والا۔ اپنے گریبان میں سب جھانک کے جانا کہ ان 4 چیزوں میں سے تم کس پر عمل کرو۔ ایمان مکمل کرنے کی بات کہی گئی ہے، جو اس آیت کریمہ پر عمل کر لے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا۔ آسان چیز نہیں ہے، غور کرو، اللہ جس چیز کا حکم دے رہا ہے تم کر رہے ہو، جس سے روک رہا ہے تم رک رہے ہو، اس کا برعکس ہے۔ اور انڈیویجول ہو کہ ہاں ہم اپنے ذات کے ذمہ دار ہیں، ہم نے نہیں کیا، یہی بہت بڑا گناہ ہے۔ چہ جائے کہ اس پر تعاون ہو، اللہ نے روکا ہے کہ یہ کام مت کرنا، کئی لوگ مل کے وہ کام کریں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی کو رب قدیر نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا، ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی پر مت کرنا۔ تو دوستو، اگر کبھی ہمارا قدم رک گیا ہے یہ سوچ کے ارے یہ کام تو اللہ نے اس سے روکا تھا اور ہمارے محلے والے کہہ رہے ہیں اسے کر ڈالو، ہمارا قدم رک گیا، سمجھو ایمان میں چمک پیدا ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے کاموں میں ہم بھاگیدار نہیں ہیں۔ اسی آیت کریمہ پر صرف عمل اگر ہو جائے، اگر کسی محلے کے لوگ کر لیں گے تو ان کے محلے میں انصاف، نیائے، امن، شانتی سب کچھ پیدا ہو جائے گا۔ اگر ایک اسٹیٹ کے لوگ کر لیں سب تو پورے اسٹیٹ میں امن و امان کا ماحول قائم ہو جائے گا۔ اگر ایک ملک کے لوگ اس پر عمل کر لیں تو پورے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم ہو جائے گا۔ گناہ نہ ہو کسی سے۔ حضرت علی جانتے کیا فرماتے ہیں؟ جس دن لوگ عید مناتے ہیں نا، ہم لوگ بھی رسول اکرم نے عید پیش کی، عید منا رہے ہیں، صحابہ کرام نے، حضرت علی نے بھی اس دن عید منایا، لیکن کوئی بھی جشن کا موقع ہو آپ اسے عید کہہ سکتے ہیں۔ حضرت علی کی ولادت کے دن کو بھی لوگ منا رہے ہیں عید کا دن، لیکن مولا علی کے جب بزرگوں کا جشن منانے والے کسی بھی ولی کا عرس ہو رہا ہو، کوئی جشن کا موقع، وہ عید کا دن ہو سکتا ہے۔ چھٹی شریف بھی عید کا دن ہے، 11ویں شریف بھی عید کا دن ہے، 12ویں شریف بھی عید کا دن ہے، سب عید کا دن ہے۔ مولا علی سے محبت کرنے والوں، آپ سب ان کی ولادت کے دن کو عید کا دن منا رہے ہیں۔ جب انہیں مولا کے مقدس اعزاز سے نوازا گیا، اس دن کو بھی عید کا دن منانے کو تیار ہوا، لیکن مولا علی سے تو پوچھو وہ عید کا دن کس کو ہے، اس کو بھی تو مناؤ نا، تب تو حضرت علی خوش ہوں گے کہ اب تم جس دن کو بھی منا ٹھیک ہے، کیونکہ اب صرف ایک دن تیرا عید کا دن نہیں، ہر دن تیرا عید کا دن ہوگا۔ کیا حضرت علی نے فرمایا کہ جس دن ہم سے کوئی گناہ نہ ہو وہ ہمارا عید کا دن ہے۔ ہم ولادت مولا علی کا دن منا رہے، نماز غائب ہے، کہتے رہو یہ عید کا دن ہے، علی کہیں گے نہیں یہ تیری عید کا دن نہیں۔ جن بھی ولیوں کا ہم جشن مناتے ہیں صرف حضرت علی کے تعلق سے نہیں، جن بھی اولیاء کرام، یاد رکھنا اگر اس دن نافرمانی میں بھی گزر رہا ہے تمہارا تو تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ حضرت علی نے کتنی پیاری بات ہے کہ جس دن کوئی گناہ نہ سرزد ہو وہ دن ہمارے لیے، تو یہ صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا ہر دن عید کا دن ہوتا ہے، ان سے کہاں گناہ ہوتا ہے؟ ہمارے لیے ہی یہ سب میسج، ہمارے اور آپ کے لیے، کہ ہم اپنی دن کو ایسے ہی پاکیزہ دن بنائیں، اپنی راتوں کو ایسے ہی پاکیزہ بنائیں۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے حقوق ادا کرنے کا وہ تو ہم ادا کریں، اور پھر اس کے بعد حقوق العباد، گھر سے لے کے باہر۔ دوستو، ہم مبارکبادی دیں گے اپنے ان تمام بھائیوں کو، انہوں نے موقع دیا ہم سب کو کہ ہم کچھ اللہ کو راضی کرنے کا کام کریں۔ محسن اعظم مشن سورت کی برانچ کی آپ نے ایکٹیویٹیز کو دیکھا، تمام ممبرز کو ہماری طرف سے شبھ کامنائیں ہیں۔
तमाम डोनेटर्स जो यहाँ उपस्थित हैं, मौजूद हैं, जो नहीं आ सके, मुआविरीन, उन सबका मैं भी सरपरस्त होने की हैसियत से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी सेंट्रल कमेटी की टीम भी शुक्रिया अदा करती है। प्रोग्राम लाइव हो रहा है जहां जहां मोहसिन आदम मिशन की ब्रांचेस कायम हैं। हम आप सबसे अपील करेंगे, कहीं मायूस और निराश होने की जरूरत नहीं है। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान पर आप अमल करते रहें। जो लोग आज किसी धोखे की वजह से आपसे नाराज किए जा रहे होंगे, कल अल्लाह उनको आपसे राजी करेगा। आपको अपने हिम्मत को पस्त नहीं करना। माशाअल्लाह सूरत, मोड़ासा, प्रांति, सरखेज अहमदाबाद, कंकारिया है, गवोई है, बहुत सी ऐसी ब्रांचेस हैं, दूसरे स्टेट्स में भी है जो काम कर रही है। सबका नाम लेना मुश्किल होता है, बात लंबी फैली से। हम इंशाल्लाह हर जगह पहुंचने की फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि मसरूफियत की वजह से नहीं जा सकते, लेकिन बहुत सी एक्टिव ब्रांचेस हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए तमाम ब्रांचेस की, जो एक्टिव ब्रांचेस हैं उनको फॉलो करें। मोड़ासा में जो एक शानदार मुहिम चल रही है, नशा मुक्ति अभियान, यहां जो लोग मौजूद हैं, जो लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे फिर अपील करूंगा। माहौल बहुत खराब है क्लासेस का, बच्चे थोड़ी सी समझ रखते हैं और उसके बाद वो गलत रास्तों पे भटकने के उनके बड़े चांसेस हैं। पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। और आज ये नशा की चपेट में लिए जा रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों को लिया जा रहा है, हमारे भारत के इन प्यारे बच्चों को लिया जा रहा है, इनके भविष्य को बर्बाद करने की कोशिशें की जा रही हैं। बचाना होगा हमें इस नशे से। लोग पैसा कमाने के लिए बड़े बड़े लोग लाए हैं ये नशे की दवाएं, ये टेबलेट, ये पाउडर। बर्बाद हमारी कौन होगी? हमारा समाज होगा, हमारे भारत के ये नौजवान होंगे। तो आप पेरेंट्स हो, माँ बाप हो, आप अपने बच्चों को बैठा के अपने घर में जरूरी समझिए कि पहले उनको बताइए, बेटा ऐसी चीज है, कभी कोई तुम्हारा साथी कोई ऐसी चीज लाए जो कहे देखो एक बार टेस्ट करके देखो, तो उसकी तरफ तुम मत जाना। बच्चों का जहन ऐसा होता है कि माँ बाप जो बात कह देते हैं उनके जहन में वो बैठ जाते हैं, फिर वो आके आपको बताएंगे कि अब्बू जान जो आपने कहा था जैसा मेरे साथ हो रहा था मैं अलग हो गया। टीचर्स कब तक ध्यान देंगे? वो तो क्लास में आए हैं, उन्होंने लेसन पढ़ाया, चले जाएंगे, लेकिन ब्रेक के टाइम कभी कभी ये सब माहौल कायम होता है। तो अपनी नस्लों को बचाने के लिए आपको खुद प्रयास और कोशिश करना होगा। मोहसिन आदम मिशन मोड़ासा ब्रांच ये एक्टिविटी अंजाम दे रही है, ये काम अंजाम दे रही है, और उसके लिए वो मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, नौजवानों को, लड़कों को जमा करते हैं, उसके बाद वो पैगाम सुनाते हैं कि कितनी नुकसानदेह चीज है। आओ देखो, कोई भी मजहब इस चीज को पसंद नहीं करता, हमारा इस्लाम भी इसकी कितनी तरदीद कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी मिल रहा है। कुछ नौजवानों ने उसको छोड़ने का अज़्म भी लिया वहां मोड़ासा में। और भी जो ब्रांचेस इस तरह की हैं सुन रही हैं, या दूसरी और भी संस्थाएं हैं, बहुत सी संस्थाओं ने इस पर काम भी किया, लेकिन इसे रेगुलर रखने की जरूरत है। मोहसिन आदम मिशन की जहां जहां ब्रांचेस है, मैं कहूंगा कि इस तरह की मुहिम कम से कम एक बार ही सही है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके गांव में ये चीज फैल रही है, तब तो आपको बहुत अच्छे पैमाने पर यह काम करना चाहिए। और अगर नहीं, आपके गांव में सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी एहतियातन एक इस तरह की मीटिंग आप लोगों के साथ करके इस तरह का पैगाम दें, उलमा बयान करेंगे, पढ़े लिखे लोग जिक्र करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर सेफ होता नजर आएगा। बाकी हमारी जो बात मुझे कहना था, आपसे अर्ज करना था, वो बात लगभग पूरी हो चुकी है। अब इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह ताला यहां पर सूरत में हमारे मिशन का आगे चल के एजुकेशन के मैदान पर भी एक बड़ा काम करने का इरादा है। अगर यहां आप सब लोगों का सहयोग मिला, आपका ताउन मिला, तो ये चीज बहुत तेजी से पूरी होगी। और मोहसिन आदम मिशन के प्लेटफॉर्म से जो भी स्कूल, जहां भी, सिर्फ सूरत की बात नहीं कर रहा हूं, हमारी तो ख्वाहिश थी कि गुजरात के हर जिले में इस तरह का स्कूल बने कि जहां पर एक खास डिसिप्लिन के साथ बच्चे पढ़ें, बच्चे और बच्चियां, और जब पढ़ के निकले तो
وہ پڑھتے پڑھتے ہی سماج سدھارک بنتے نظر آئے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب بات آئے گی اس کا بھی اعلان آپ کے سامنے ہوگا. لیکن اس وقت ظاہر سی بات ہے جب پراپر لوکل آپ لوگ ہمت نہیں دیں گے اپنی اس برانچ کو تو اس کے لیے وہ کرنا آسان نہیں ہے. تو امید رکھتے ہیں کہ آپ اسے پورا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.